آج ویو 360 میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دریائے سوات سے سینکڑوں لوگوں کو ریسکیو کرنے والے ایک رضاکار سے ملاقات۔ پچھلے دنوں ریسکیو والے خود ادھر اوڈی گرام کے علاقہ ہے ادھر پھنس گئے تھے، اس کو ریسکیو کیا۔ کئی دہائیوں پہلے پولیو فری قرار دے دیے گئے امریکہ میں پولیو کا کیس، ویکسینیشن کی کم شرح رکھنے والی کمیونٹیز کے حوالے سے تشویش، اور شمسی توانائی کی مدد سے گندے پانی کو پینے کے قابل بنا کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنے والے ایک پروجیکٹ کی تفصیلات۔ سندھ میں ہم لوگوں نے ابھی 3 یہ سولر واٹر باکسز جو ہے وہ انسٹال کر دیے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں سیلاب سے تباہی اور ہزاروں افراد کی ہلاکت کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس آج پاکستان کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو قدرتی آفات سے متاثر ممالک کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ Tomorrow I'll be flying to Pakistan. میں پاکستانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے اور تباہ کن سیلاب کے بعد ضرورت کی اس گھڑی میں پاکستانیوں کے لیے عالمی برادری سے وسیع پیمانے پر تعاون کی اپیل کرنے کے لیے کل پاکستان روانہ ہو رہا ہوں۔ اس وقت یوکرین میں جنگ پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک اور جنگ بھی جاری ہے، وہ جنگ جو ہم قدرتی ماحول کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کا رد عمل ہم قدرتی آفات کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیاں ہمارے سیارے کی تباہی میں انتہائی تیزی لا رہی ہیں۔ پاکستان، چاڈ اور شمالی افریقہ جہاں خشک سالی سے قحط کی صورتحال ہے، ان سب سے ہمیں بہت خطرہ لاحق ہے۔ آج پاکستان ہے، کل یہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے، جس سے معمول کے مطابق نمٹنا خودکشی کے مترادف ہے۔ اینٹونیو گوٹریس پاکستان میں ہوں گے 3 دن کے لیے، 9 سے 12۔ جب وہ پرسوں پاکستان پہنچیں گے تو اس کے بعد حکومت ان کو جو ہے سندھ حکومت اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ان علاقوں کے دورے پر بھی لے کے جا رہی ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر امدادی کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ کراچی میں قائم ایک ریلیف کیمپ میں کچھ ایسے سیلاب زدگان بھی ہیں جنہیں دوسری بار اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ قدرتی آفات کی وجہ سے دوسری دفعہ نقل مکانی پر مجبور ہونے والے کئی خاندان اب اپنے آبائی علاقوں کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہنے کا سوچ رہے ہیں۔ محمد ثاقب اور خلیل احمد کی رپورٹ۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے سال 2010 میں آنے والے سپر فلڈ میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے نقل مکانی کی تھی۔ ایسے ہی افراد میں ضلع کمبر شہداد کوٹ کی تحصیل وارہ کے لیاقت تنیو اور ان کا خاندان بھی شامل ہیں، جو سیلاب میں گھرا اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری بار کراچی کے کیمپ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ 2000 میں بس میں جو سیلاب آیا تھا تو ہمارے گھر ٹوٹے تھے، دیواریں ٹوٹے تھی، مال مویشی مر گئے تھے۔ وہ ہم تو کراچی میں آئے تھے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ پھر واپس ہم یہاں دھکا کھا کے ذلیل و خوار ہو کے واپس اپنے گاؤں میں گئے، اپنے مکان جو محنت مزدوری کر کے مکان بنائے۔ وہ دوبارہ 222 میں جو آیا، جو بچا کھچا ہوا سامان تھا تھوڑا ملا تھا، جو 2010 میں بچا تھا وہ بھی بہہ گیا۔ وہاں نہیں کوئی مویشی نہیں بچا ہے، کوئی کسی کا گھر سلامت نہیں ہے، مٹی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ وہاں سے 20% نقصان ہوا، یہاں سے تو 200% نقصان ہوا ہے 2022 میں۔ ایسے ہی درد بھری کہانی راجن پور کے عابد رسول کی بھی ہے، جو شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث بچوں کے ہمراہ دوسری بار ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ 2010 میں بھی ادھر راجن پور بیٹھے تھے، ادھر پہ یکا پانی پانی۔ ہم کراچی آئے، پہلے بھی ایسے ہوا، کچھ نہیں ملا۔ میں ہر بندے کو اوبے ہر کوئی کہیا بھی میرے کو کچھ دے دو، بھی ہم غریب لوگ ہیں، کہاں سے جاؤں، بس تیرے کو مل جائے گا، کوئی کچھ نہیں ملے۔ بابا پہلے بھی ایسے گزار لیا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بار بار در بدر ہونے والے خاندان اب اپنے آبائی علاقے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ جب ہم 2 مہینے کے بعد پانی اترے گا تو وہاں کیا بچے گا؟ مٹی کا ڈھیر بنانے میں 10 سال ہمیں اور لگ جائیں گے، اس لیے بہتر ہے یہاں مر جائیں۔ وہاں تو ہمارے قبرستان بھی چلے گئے ہیں، مردے کو ہڈیاں باہر نکل گئی ہیں، کسی کو کوئی سلامت چیز نہ رہی ہے۔ وہاں ہم جائیں 10 سال یا 4 سال 5 سال کے بعد دوبارہ جائیں، دوبارہ ہم ذلیل ہو کے جائیں؟ یہاں ہم کراچی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔
ये तो कुदरती आफात है, पूरी सिंध में आ चुकी है। वहाँ से जाएंगे, हर 2-3-4 साल के बाद आएगी। हमें यहाँ कराची में सेटल होना चाहते हैं, हमें छत भी चाहिए, घर भी चाहिए और रोज़गार चाहिए, हमें भिखारी नहीं बनना है। एक जानिब ऐसे मुतासरीन को सैलाब की तबाहकारियों के बाइस अपना मुस्तकबिल फ़िलहाल तारीक नज़र आ रहा है, तो दूसरी जानिब शहरी उमूर के माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इन लोगों की फौरी और मुनासिब आबादकारी के लिए कोशिशें ना की गईं तो बढ़ती हुई शहरी आबादियाँ और भी तेज़ी से फैलेंगी, जिससे यहाँ मुआशी और मुआशरती मसाइल मज़ीद उलझने का अंदेशा है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। कराची पहुंचने वाले इन सैलाब मुतासरीन के लिए शहरी हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं, जानते हैं कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। मुर्तज़ा, कितने मुतासरीन के लिए इंतजाम किए गए हैं कराची की इंतज़ामिया की तरफ से, और इस वक्त रिलीफ कैंप्स में कितने लोगों को अकोमोडेट किया गया है? इंतजाम हैं क्या इस वक्त जो किए गए हैं कराची इंतजामिया की तरफ से? कराची शहर में एज वी स्पीक हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और उन 7 में से 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने 41 रिलीफ कैंप्स स्टैब्लिश किया है और 41 कैंप्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 18,600 अफराद हैं जो इस वक्त वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इनका ताल्लुक सिंध के मुख्तलिफ अजला से है और कुछ लोग बलूचिस्तान से, नसीराबाद के एरिया से भी हमारे पास यहाँ पर क़याम पजीर हैं। इनको लुक आफ्टर किया जा रहा है, जिसके अंदर उनकी हेल्थ से रिलेटेड अगर मेडिकल कोई रिक्वायरमेंट है उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है, जो खाने पीने की ज़रूरियात है उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है। और टारगेट हमारा यही है कि इनको जब तक इनके एरिया से, इनके गांव देहात से पानी नहीं उतरता उस वक्त तक इनको यहाँ पर लुक आफ्टर किया जाएगा। इसके अलावा कराची में और मज़ीद कैंप्स स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, लेकिन वो फैसला तब किया जाएगा जब हमारे पास इतना लोगों का नंबर हो जो कि कराची का रुख करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी तक की सिचुएशन है, जितने भी लोग बारिशों से मुतासिर हुए हैं उनकी प्रेफरेंस ये है कि वो अपने घर के पास, अपने गांव के पास जो भी उनको सूखा एरिया मिलता है वहाँ पर वो रिहाइश पजीरों, और वो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको वहाँ पर कोई टेंट वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाए, राशन खाना पीना प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि वो अपने घरों के पास रह सकें। तो जनरली थोड़ा सा लोगों के अंदर रिलक्टेंस है। दूसरा, मैंने खुद इन सैलाब के जो कैंप्स हैं, रिलीफ कैंप्स हैं, उनका विजिट किया, दौरा किया और मैंने इंगेज किया, इंटरेक्ट किया उन मुतासरा ख़ानदानों के साथ, और मुझे ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि वो अनकम्फर्टेबल हैं बिकॉज वो लोग यूज्ड टू हैं गांव देहात में खुली फिजा में रहने की, उनकी कोई छतें वगैरह नहीं होती। लेकिन मुर्तज़ा, अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे चंद सेकंड पहले, और उसमें जो एक चीज़ जो सामने आई ख़ास तौर पे ये कहा गया कि जो लोग यहाँ आए हैं उनमें से कुछ लोग जो दूसरी दफ़ा मुतासिर हुए हैं वो अपने आबाई इलाकों को छोड़ने पर भी तैयार हैं, वो कराची के पास ही या कराची में ही कहीं सेटल होना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आपके पास कोई ऐसा प्लान है आबादकारी का सिंध हुकूमत के पास? पहला टारगेट हमारा रिलीफ है, रिलीफ एंड रेस्क्यू। उसके बाद रिहैबिलिटेशन विल बी द सेकंड फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आप शायद एक माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे से नंबर होगा जो लोग इस तरह की बात करते हैं। गवर्नमेंट जब इंगेज करती है बड़े नंबर पर इंगेज करती है, और जो मैंने खुद लोगों से सुना, जो मेरे कानों ने सुना, आंखों ने देखा, वो मैंने आपके सामने बयान किया कि लोगों ने यही बरमला कहा कि कुछ भी करो हमें वापस अपने गांव देहात ले जाओ। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, पटीदन नौशरो फिरोज से एक खातून, बूढ़ी खातून से मैंने बैठा, उनके साथ बात की। उन्होंने यही कहा कि बच्चे मुझे बस मेरे गाँव वापस पहुंचा दो। लोगों को अपनी मिट्टी से बड़ी मोहब्बत होती है, लोगों के अपने गांव देहात से बड़ी मोहब्बत होती है। तो जनरली बाय एंड लार्ज जो है वो लोग यही चाहते हैं, उनकी प्रेफरेंस यही है कि वो वापस आएँ, और इसीलिए आपको नंबर बड़ा कम नजर आ रहा है। हालांकि बारिश के जो मुतासिरा लोग हैं वो तो अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट एस्टिमेट करिए मिनिमम कोई 1 करोड़ लोग हैं, 10 मिलियन के लगभग लोग होंगे, लेकिन सिर्फ 18,000 के करीब लोग कराची शहर आए हैं, क्योंकि लोगों का प्रेफरेंस यही है कि वो अपने घर के पास, अपनी ज़मीन के पास, अपनी फसल के पास, अपने गांव देहात के पास इस वक्त रहना चाहते हैं ताकि जैसे ही पानी उतरे वो फ़ौरन अपनी ज़मीनों पर वापस जा सकें। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब आपका। आप हमें बता रहे थे कि कराची हुकूमत की जो शहरी इंतज़ामिया है उसकी तरफ से क्या इंतज़ाम किए गए हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन बनती है उसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो वापस अपने इलाकों में जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में जहाँ तबाही की दास्तानें हैं, इंसान दोस्ती और बहादुरी के किस्से भी मौजूद हैं।
سوات سے تعلق رکھنے والے رضاکار محمد ہلال نے سیلاب کے دوران لوگوں کی مدد کر کے ایسی ہی ایک مثال قائم کی. انہوں نے سیلاب کے دوران 24 افراد کی زندگیاں بچائیں. اس کے علاوہ اب تک وہ اپنے کیریئر میں 400 سے زائد افراد کو دریا میں ڈوبنے سے بچا چکے. محمد ہلال کے جذبے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، جانتے ہیں نوید نسیم کی اس رپورٹ میں. میں نے جب وہ دریا کی پوزیشن دیکھی تو سیلاب بہت زیادہ تیز تھا. جدھر بھی ریسکیو کیا، آپریشن تھا، ادھر سے بندوں کو ریسکیو کیا. تاریخ کو جو منگورا کے علاقے پہ سیلاب آیا تھا تو میں اپنے بھائیوں سمیت ادھر منگورا پہنچ گیا. جب منگورا پہنچ گیا تو تقریباً سیلابی ریلا منگورا جو پول ہے اس کے قریب سے گزر رہا تھا. پھر بعد میں جب سیلابی ریلا گزر گیا یہ تقریباً ٹوٹل 10-15 منٹ کا ٹائم تھا. لیکن جو گھروں میں اندر جو کیچڑ جو ریت داخل ہو گئی وہ 4-4, 5-5, 3-3 فٹ تھی. اور ہم لوگ گھروں میں جا کر ادھر اندر سے جب پانی نکالی اور ادھر سے جو کیچڑ تھے تقریباً 2 دن ہم ادھر رہے. پھر بعد میں عصر کے بعد مجھے کال آیا 26 تاریخ کو کہ یہ اوپر سے سیلابی ریلا نکل چکا ہے. تقریباً 3 بجے اپنے جو جالا اور ہم جو کشتیاں ہیں وہ ہماری سوزوکی میں پڑے ہوئے تھے. جدھر بھی ریسکیو کیا، آپریشن تھا. ہم نے ادھر جالا اپنا کشتی اتاری اور ادھر سے بندوں کو ریسکیو کیا. 27 تاریخ کو ہم گئی خواجہ خیلا، ادھر سے آپریشن سٹارٹ کیا. اور آپریشن جو ہمارا تھا ہم پھر مٹا آئے. ادھر مٹا سے ہم آئے ننگولے میں کیونکہ مجھے فون آیا کہ ننگولے میں لوگ پھنسی ہوئی ہے. تو جب ہم ننگولے آئے، ننگولے میں جو کرش پلانٹ ہے اس میں 7 بندے پھنسی ہوئی تھے جس کا تعلق پنجاب سے تھا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان 7 بندوں کو موٹر سائیکل سمیت اس جو سیلاب تھا اس سے ریسکیو کیا. پچھلے دنوں ریسکیو والے خود ادھر اوڈی گرام کے علاقہ ہے ادھر پھنس گئی تھی، اس کو ریسکیو کیا. پولیس والی بھی تو اکثر وہ ہمیں کال کرتا ہے جب ان کے پاس وہ کوئی آپریشن پہ جاتے ہیں. میں 8 سال کا تھا کہ اپنے والد صاحب نے مجھے دریائے سوات میں یہ تیراکی اور یہ سکھایا. 8 سال کے بچے کا اب وہ دیکھیے اب میرا عمر تقریباً 50 برس ہے. یہ پچھلے 40 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم 8 بھائی ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بانجا ہے اور 1-2 لوکل ہے. کیونکہ لوکل بندے ہم اس لیے نہیں بلکہ یہ بہت خطرناک ہے دریا. کوئی اس طرح نہ ہو کہ اگر ہم تو کریں فی سبیل اللہ، اگر ہمارا خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جائے بھائی یا میں یا ڈوب جائے اس میں کوئی مسئلہ ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی انسانیت اور اس کام کے لیے وقف کیا ہے. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے. کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر. پاکستان میں ایک ایسی مشین تیار کی گئی ہے جو سیلابی پانی کو فلٹر کر کے پینے کے قابل بنا سکتی ہے. بوند شمس نامی ایک غیر سرکاری تنظیم سیلاب سے متاثرہ دیہاتوں کو شمسی توانائی سے چلنے والی یہ مشینیں سپلائی کر رہی ہے جو متاثرہ افراد کو پینے کا صاف پانی فراہم کرتی ہے. وائس آف امریکہ کی صباحت زکریہ نے بوند شمس کے بانی حمزہ فرخ سے ان کے اس پروجیکٹ کے پیچھے محرکات اور ان کے مشن کے بارے میں بات کی. مشہور انگریزی شاعر کولرج کی ایک نظم میں ہے کہ ارد گرد پانی ہی پانی اور پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں. پاکستان میں آنے والے سیلاب کی زد میں آئے لوگوں کی بھی کچھ یہی کیفیت ہے. لوگوں تک منرل واٹر کی بوتلیں پہنچانا ایک دقت طلب کام ہے. ان کی بار بار قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور یہ ماحولیاتی آلودگی کو بڑھانے میں بھی کردار ادا کرتی ہیں. پانی صاف کرنے والی گولیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ انہیں متواتر سپلائی کرنا پڑتا ہے. ایسے میں ایک پاکستانی نوجوان حمزہ فرخ نے اپنے نان پروفٹ ادارے بوند شمس کے ذریعے ایک ایسی مشین کو پاکستان میں مینوفیکچر کیا ہے جو سورج کی روشنی کو استعمال کر کے کسی بھی قسم کے جمع شدہ کھڑے پانی کو پینے والے پانی میں تبدیل کر دیتی ہے.
یہ ایک دن میں 10,000 لیٹر صاف پانی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسے اس وقت پاکستان کے مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں ہم لوگوں نے ابھی 3 یہ سولر واٹر باکسز جو ہیں وہ انسٹال کر دیے ہیں۔ وہاں پہ تقریباً 2,000 لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں، صاف پانی پی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 یونٹس جو ہیں اس ہفتے بلوچستان کی سائڈ پر جا رہے ہیں، اور سندھ میں اس سے پہلے بھی ہمارے 4 پروجیکٹس تو ساؤتھ پاکستان کے اندر اور ڈلیوریز جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 ہمارے باکسز جو ہیں KP کے نوشہرہ کے اندر ایکٹیو ہیں، لکی مروت میں باکسز ایکٹیو ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اگلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر تقریباً 10 سے 15 اور باکسز جو ہم نے انوینٹری کے اندر ایمرجنسی رسپانس کے لیے ہولڈ کیے ہوئے تھے وہ پاکستان میں فلڈڈ لوکیشنز پہ جلدی سے جلدی پہنچا سکیں۔ ہماری مینوفیکچرنگ بھی ان ہاؤس ہے، کچھ ہم امپورٹ نہیں کرتے، پاکستان میں ہی بناتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہماری فیکٹری ہے، بلکہ اس کو ہم چکوال میں شفٹ کر رہے ہیں۔ لوکل لیبر ہمارا ہوتا ہے، IP رائٹس میرے اپنے ہیں، اس کے ساتھ ایک انٹرنیٹ انیبلڈ ڈیوائس بھی لگی ہوئی ہے جو کہیں بھی نہیں ہو رہا دنیا میں، ڈزنٹ ایگزسٹ، ہم لوگوں نے خود بنائی ہے۔ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم واٹر کے فلو کو مانیٹر کر سکیں کہ کتنا پانی استعمال ہو رہا ہے، اس کی کوالٹی کو مانیٹر کر سکیں، اس کی جیو لوکیشن مانیٹر کر سکیں۔ کیونکہ آپ انشاءاللہ جب 1000-2000 یہ باکسز لگا دیتے ہیں then you can start to get a really visual image of the water status in Pakistan۔ جو لوگ ہینڈ پمپس کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، جو پانی لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس کو ایز این آلٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہینڈ پمپ 1-2 سال میں خراب ہو جاتا ہے، اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں، اس کی کوئی فلٹریشن نہیں۔ فلڈنگ اور نو فلڈنگ تقریباً 90% جو بچوں میں بیماری ہے اور کاز آف ڈیتھ ہے ان پاکستان، اٹ از بیکاز آف واٹر بورن ڈیزیز۔ ماحولیاتی تبدیلیاں ایک بڑی وجہ ہیں جو اس وقت پاکستان میں سیلاب کی سچویشن جو ہے، اور جتنی تباہ کاری ہو رہی ہے سب سے زیادہ اس وقت جو امپیکٹ ہے پاکستان جیسے ملکوں پہ ہی اس ماحولیاتی تبدیلی کا آیا ہے۔ لیکن یہ ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا میں اور بھی بہت سی تبدیلیوں کی وجہ بن رہی ہیں۔ آرکٹک اوشن کی برف بھی انہی تبدیلیوں کی وجہ سے تیزی سے پگھلتی جا رہی ہے، جس سے آرکٹک میں پائے جانے والے پولر بیئر یعنی برفانی ریچھوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے نئے حربے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں عبدالعزیز خان کی رپورٹ۔ برفانی ریچھ کے لیے سمندر میں تیرنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن اب یہ ان کی مجبوری بنتی جا رہی ہے، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آرکٹک سرکل میں برف پگھلنے سے برفانی علاقہ کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے برفانی ریچھ گرمی آنے پر یا تو زمین پر قید ہو کر رہ جاتے ہیں یا پھر برف تک پہنچنے کے لیے انہیں تیر کر طویل فاصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ US جیولوجیکل سروے نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں برفانی ریچھ کو زمین سے آرکٹک کی برف تک پہنچنے کے لیے کتنا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ جب 52 برفانی ریچھوں کے اندر سیٹلائٹ ٹریکرز لگا کر GPS سسٹم سے ان کی گزرگاہ کا کھوج لگایا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے تیر کر اوسطاً 96 میل کا فاصلہ طے کیا، جبکہ ان میں سے ایک ریچھ نے مسلسل تیر کر 220 میل کا سفر طے کیا۔ مگر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق سب سے طویل فاصلہ جو کسی بھی برفانی ریچھ نے تیر کر طے کیا ہے وہ 426 میل تھا، اور اس کو طے کرنے والا ریچھ مسلسل 9 دن سے بھی زیادہ تیرتا رہا۔ کم ہوتی ہوئی برف ان فاصلوں کو مزید بڑھاتی جا رہی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ کم خوراک کے ساتھ اتنا طویل سفر طے کرنے کے بعد برفانی ریچھ اب کمزور ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں گرین لینڈ میں برفانی ریچھوں کی ایک ایسی آبادی پائی گئی جو سمندری برف کے پگھلنے کی وجہ سے اپنی باقی آبادی سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ سمندری برف کے ختم ہو جانے کے بعد سینکڑوں ریچھوں کی یہ آبادی گلیشیئرز کی برف پر زندہ ہے، اور یہ آبادی طویل عرصے سے اپنی ہی نسل کے ریچھوں سے علیحدہ رہنے کے نتیجے میں جنیاتی لحاظ سے بھی باقی برفانی ریچھوں سے مختلف ہو چکی ہے۔ بحیرہ منجمد شمالی میں درجہ حرارت دنیا کے دوسرے سمندروں کے مقابلے میں 4 گنا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے برفانی ریچھ یا تو طویل فاصلے طے کرنے کی کوشش میں لگے ہیں یا پھر سمندری برف کو چھوڑ کر زمین سے قریب گلیشیئرز کی میٹھے پانی کی برف پر انحصار کر رہے ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ برفانی ریچھ کی آبادی آج 26,000 کے قریب ہے، مگر اس کو خطرہ شکار سے نہیں بلکہ موسمی تبدیلی سے ہے۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پچھلے سال تک پاکستان اور افغانستان کے علاوہ دنیا بھر سے پولیو کی بیماری تقریباً ختم ہو چکی تھی،
لیکن حال ہی میں امریکہ سمیت 3 ممالک میں سامنے آنے والے پولیو کیسز نے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان کیسز کی وجہ پولیو کی ویکسین میں استعمال ہونے والی پولیو وائرس کی ایک قسم بتائی جاتی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں صبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں۔ جولائی میں جب نیو یارک کی راکلینڈ کاؤنٹی کے ایک بالغ شخص میں پولیو تشخیص ہوا تو صحت کے ماہرین اور مقامی حکومت میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ امریکہ میں پولیو کا آخری کیس 1979 میں رپورٹ ہوا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے 1994 میں امریکہ کو پولیو سے پاک علاقہ قرار دے دیا تھا۔ نیو یارک کے متاثرہ شخص نے پولیو کی ویکسینیشن نہیں کرائی تھی، اور وہ پولیو وائرس کی جس قسم سے متاثر ہوا وہ منہ کے ذریعے دیے جانے والی پولیو ویکسین میں استعمال ہوتی ہے۔ امریکہ میں ویکسینیشن کی غرض سے پولیو کے قطرے پلانے کا طریقہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر نیو یارک کا یہ شخص پولیو سے کیسے متاثر ہوا؟ What's happened in New York is that the polio virus has been imported from abroad. نیو یارک میں کیا ہوا ہے کہ پولیو کا وائرس بیرون ملک سے وہاں آیا۔ اب یہ بہت سے لوگوں کی آنتوں میں پھیل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک فرد جسے پہلے کبھی ویکسین نہیں لگی، وہ ان بدقسمت لوگوں میں سے ایک تھا کہ وائرس اس کی آنتوں سے خون میں گردش کرتا ہوا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ان خاص حرکت کرنے کی صلاحیت والے نیورونز تک پہنچ گیا۔ Special motor neuron cells in a spinal cord. اگرچہ صحت کے متعلقہ محکمے نے نیو یارک کے پولیو کے مریض کی شناخت ظاہر نہیں کی، لیکن نیو یارک جوئش ٹائمز اور چند دیگر مقامی جریدوں کی رپورٹس کے مطابق اس شخص کا تعلق قدامت پسند یہودی آبادی سے ہے۔ اس کمیونٹی کے کچھ حصے پہلے بھی ویکسینیشن کی مزاحمت کے حوالے سے خبروں میں رہے ہیں۔ پولیو سے معذور ریاست ٹینیسی کے کانگریس مین اسٹیو کوہن نے کسی ایک فرقے کی نشاندہی کو نامناسب قرار دیا تھا۔ پولیو کا وائرس امریکہ جیسے بھی پہنچا، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ وائرس اب ہمارے درمیان ہے، اور ماہرین کے خیال میں یہ صرف نیو یارک تک محدود نہیں۔ ان کے مطابق اگر کوئی مسافر اسے ایک ریاست میں لا سکتا ہے تو اور مسافروں کے ذریعے یہ دوسری ریاستوں میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر شیفنر کہتے ہیں امریکہ میں بذریعہ انجیکشن دی جانے والی IPV ویکسین انسان کے پیٹ سے ہو کر نہیں گزرتی، اس لیے وائرس پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے اور سیویج میں خارج ہو سکتا ہے۔ قطروں کی شکل میں دی جانے والی نیم مردہ وائرس پر مبنی ویکسین آنتوں میں بھی پولیو کے وائرس کو کنٹرول کرتی ہے، تاہم اس پولیو ویکسین میں موجود وائرس انتہائی غیر معمولی حالات میں بیماری کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق نیو یارک میں پولیو کا کیس قطروں پر مبنی پولیو ویکسین کے نتیجے میں ہوا۔ یہ وائرس کسی باہر سے آنے والے شخص کے ذریعے راکلینڈ کمیونٹی کے اس شخص تک پہنچا جس نے ویکسین نہیں لی تھی، اور اس میں بیماری کی وجہ بنا۔ The vaccine we all take. ہم سب جو ویکسین لیتے ہیں وہ ہمیں فالج سے بچاتی ہے، لیکن آنتوں میں انفیکشن کر سکتی ہے۔ اگر ہم پوری طرح سے ویکسین لے چکے ہیں تو ہمیں آنتوں کے انفیکشن سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہمیں مفلوج نہیں کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں 99% لوگ محفوظ ہیں۔ اب صحت عامہ کے ادارے راکلینڈ جیسی کمیونٹیز میں ویکسینیشن بڑھانے پر زور دے رہے ہیں جہاں ویکسینیشن کی شرح کم ہے، لیکن نیو یارک کے حکام کا فی الحال وسیع پیمانے پر پولیو کی بوسٹر مہم شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ ان کے مطابق ریاست کی پولیو ویکسینیشن کی اعلیٰ شرح کی وجہ سے لوگوں کو کافی تحفظ حاصل ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔